السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 29 سپٹمبر 2020 کی ایک خوبصورت صبح فرینکفرٹ جرمنی سے آپ کو ساتھ لے کے چند منٹ کے لیے گپ شپ بات چیت ہوگی۔ یہ اوپر دیکھیں آسمان کی طرف بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کل آپ نے موسم دیکھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور دھوپ قدرت کی ایک بہت بڑی عطا، اس کو دیکھ کر انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ ایک دفعہ خوش ہو جاتی ہے۔ اور جب بادل چھائے ہوتے ہیں تو انسان امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آج بادل کب چھٹیں گے اور دوبارہ دھوپ نکلے گی، کیونکہ انسانی طبیعت پہ دھوپ کا اثر بہت پازیٹیو ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی خاص طور پہ ہمارے یورپین کنٹری میں جہاں زیادہ تر بادل رہتے ہیں، بارش رہتی ہے، یہاں اگر دھوپ مل جائے تو وہ صحت کے لیے اور زیادہ کارآمد ہے، کیونکہ وٹامن ڈی جس کی کمی کا شکار اکثر ہمارے لوگ یہاں رہ کے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سورج کی لائٹ بہت ضروری ہے۔ باقی آگے چلتے ہیں۔ آج دل میں خیال آیا کہ دوستوں کے ساتھ بات چیت ایسے ہونی چاہیے کہ ایسے لگے کہ جیسے انسان آمنے سامنے بیٹھ کے کوئی گپ شپ لگا رہا ہے، اور دوستوں کی جو رائے ہے وہ بھی ساتھ لی جائے، کیونکہ ون سائیڈڈ بولتے رہنا یا کوئی چیز پہنچاتے رہنا اور آگے سے کسی کو کوئی موقع نہ ملے یا وہ کچھ کہنا چاہے تو اس کو پھر بولنے کا یا کچھ لکھ کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کا، وہ جب کرے گا تو اس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ دوستی جو ہے یا ایک جو تعلق ہے وہ قائم ہو گیا۔ جو انسان خاموش ہو کے بالکل بیٹھا رہے، کوئی رائے نہ دے، کوئی کسی قسم کی آگے سے کومنٹس نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی اس کے اندر نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ باقی ہر انسان کی اپنی رائے ہے۔ میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص صفت سے نوازا ہے۔ ہر انسان اگر غور کرے اپنی زندگی پہ تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو اگر کمپیریزن کی جائے، دوسروں سے موازنہ کیا جائے تو وہ نظر نہیں آتی دوسروں میں۔ تو اس خوبی کو اگر انسان پہچان لے تو وہ دنیا کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس کی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، جو لوگ اس دنیا میں مذہب کے پیروکار ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پہ خدا تعالیٰ نے ایک اپنا برگزیدہ بندہ بھیجا ہے یا وہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو وہ ضرور اس میں دلچسپی لے کے وہ تحقیق کرتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے۔ جو بندہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا وہ دوسروں پہ چھوڑ دیتا ہے، جیسے مذہبی رہنما ہو گئے، جیسے مذہب کو بیچنے والے لوگ ہو گئے۔ ہر مذہب کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ دنیا جہان میں جتنے بھی مذاہب ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی تاریخ نکال کے، کہ جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں جو ان کو اصل میں راہ دکھانے والے ہیں اس مذہب کا، وہ ایک وقت کے بعد وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو، جو ان پہ پورا اعتماد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کی اب مثال جو ہے، پہلے ہم یورپ میں دیکھ لیں۔ یورپ میں 50 سال یا 100 سال پیچھے چلے جائیں، یہاں بھی بہت ہی عجیب و غریب واقعات مذہب کے نام پہ ہوا کرتے تھے۔ بہت زیادہ استحصال ہوتا تھا انسانیت کا، جنگیں بھی ہوتی تھیں، قتل و غارت ہوتا تھا۔ لیکن ان قوموں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ آہستہ آہستہ اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ جو مذہب ہے یہ ہمارے اندر خون خرابہ، لڑائی جھگڑا اور انسانی استحصال کا باعث بن رہا ہے، تو ہم اس مذہب کو، جس کو ہم چرچ، جیسے ان کے چرچ ہیں، اب دیکھیں ہر یورپین کنٹری کی ہر نکر پہ، ہر گاؤں میں چلے جائیں، درمیان میں ایک بہت بڑا چرچ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس سے دور ہونا شروع کیا، اس سینس میں کہ انہوں نے کہا کہ جو مذہب ہے اس کا جو ہے مالی معاملہ جو حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ترقی کرنی شروع کی۔
پھر وہ بالکل چرچ اب آپ دیکھیں اب ایسا ہو چکا ہے کہ جو چرچ سے جو ان کے ادھر قانون ہے کہ جو آپ نے مذہب بتانا ہے کہ میں کرسچین ہوں، میں یہودی ہوں یا میں مسلمان ہوں، تو وہ ان کے جو مذہبی نخانے بنے ہوئے اس کے اندر ان کا باقاعدہ ایک ٹیکس کاٹا جاتا ہے، اس کی جو آمد ہے۔ اب لوگ جو ہیں اکثر وہ اپنے مذہب سے باہر نکل رہے ہیں، وہ لکھواتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا ضرورت ہے ہمیں ٹیکس دینے کی، یہ وہ۔ اب ان کے ممالک آپ دیکھیں بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ وہ والی تذلیل یا استحصال نہیں کرتا جو ہمارے اسلامی ممالک میں ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں عموماً پیار اور محبت کی تعلیم سکھاتا ہے، لیکن جن ممالک کو ہم اسلامی ممالک یا اسلامی ممالک کا گڑھ یا ان کا ایک سب سے بڑا آپ مثال سعودی عرب کی لے لیتے ہیں کیونکہ وہ مرکز کہا جاتا ہے وہاں مکہ مدینہ، اور اس کی آپ لیں وہاں پہ انسانیت کی جو تذلیل ہوتی ہے، مطلب میرے کہنے کے علاوہ سبھی جانتے ہیں مسلمان ممالک کے جتنے بھی غریب ممالک کے وہاں لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یہ ہے چکر کہ جب انسان مذہب کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ بیسیکلی جو تعلیم، جو بنیادی تعلیم ہے اس مذہب کی، جب وہ مذہب سٹارٹ ہوا اس وقت کیا تعلیم تھی؟ کیا یہ قتل و غارت تھا یا کہ انسان سے محبت اور پیار اور ایک دوسرے سے مل کے رہنا، ایک دوسرے کے مذاہب کے احترام کرنا؟ جیسے قائد اعظم نے موٹو بنایا تھا کہ جس وقت پاکستان بنے گا تو اس کے اندر ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگ جو ہیں ایسے ہی سمجھیں گے کہ ان کا اپنا ملک ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اب جو حالات ہو چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے محض فضل سے ہی یہ ممکن ہے کہ ملک قائم چل رہا ہے، اور پاکستان آرمی نے ایک مطلب اس کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن جو حالات نچلے لیول پہ جتنا زیادہ تفرقہ اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت مولویوں نے بھر دی ہے۔ چلیں احمدیوں کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، احمدیہ جماعت تو اس پہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ جو کام کرتا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا اس کا بہتر رزلٹ۔ اگر وہ جماعت احمدیہ اگر آج پاکستان میں ہی ہوتی اور وہاں سے نہ نکلی ہوتی ان وجوہات کی بنیاد پہ دنیا جہان میں اتنے لاکھوں جو احمدی جو مسلمان جو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں یا قرآن مجید کے تراجم ہو رہے ہیں، MTA انٹرنیشنل پوری دنیا پہ ہر وقت نشریات پیش کر رہے ہیں، شاید یہ ناممکن ہوتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی ایک تقدیر ہوتی ہے، وہ صرف خدا جانتا ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی جماعتوں کو دنیا میں ترقی دینی ہے پلان۔ لیکن پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے تو وہاں احمدیوں کو تو آپ ایک سائڈ پہ، باقی یہ کرسچین، ہندو، شیعہ، سنی، وہاں یہ جو آپس میں سب مسلمان، زیادہ اکثریت مسلمان سنیوں کی، اور باقی وہ دوسروں کو جو تھوڑے اقلیت میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہی نہیں ہے وہاں رہنے کا۔ بہرحال یہ چیز جو ہے یہ خدا تعالیٰ نے انسان کو فہم اور عقل تو دے دی، لیکن اگر انسان یہ فہم اور عقل استعمال نہ کرنا چاہے تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ اب آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے پاکستان آرمی کے انتظامات اور سختی یا کنٹرول کی وجہ سے، تو یہ کب تک؟ اگر یہ جو سوچ ہے نفرت والی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو مارنے والی، اگر اس کا کلا کما نہ کیا گیا تو کب تک یہ اس طرح کام چلتا رہے گا؟ باقی بات رہ گئی عام جنرل، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں بہت تھوڑی مدت کے لیے بھیجتا ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ وہ جب ادھر زندہ ہے، اس کے اندر ہاتھ میں پاور ہے، تو اس نے ساری عمر یہاں بیٹھے رہنا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ اس نے پوری دنیا، اسکندر اعظم غالباً کہا جاتا ہے، پوری دنیا جب فتح کر لی اور اس نے سمجھا کہ میں نے ساری عمر یہاں پہ رہنا ہے، اب اس حکومت کرنی ہے، تو مرتے وقت یہ کہاوت ہے یا کہانی ہے کہ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ آپ نے قبر سے باہر رکھنے ہیں مٹی سے، تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں قبر پہ وہ یہ سبق سیکھیں کہ میں اس دنیا سے جب گیا تو خالی ہاتھ گیا۔
کوئی چیز میں اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا۔ تو اسی طرح جب ہم اس دنیا میں ابھی موجود ہیں، زندہ ہیں، ہم کوئی شخص بھی اگر ہمیں کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ بھئی یہ والا کام میرے لیے کر دو، تو ہم آج کا انسان اتنا زیادہ کنجوس ہو چکا ہے کہ وہ مدد تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، مالی مدد تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود اگر میں اس کی مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں، مثال ہے بہت مختصر سی، مثلا انسان کو ایک سلامتی کا پیغام پہنچتا ہے ویڈیو کے ذریعے یا ویسے آڈیو کے ذریعے، تو اس کے پاس اندر اتنا اس کے اندر وہ ایک کنجوسی پن پیدا ہو چکا ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر وہ آ چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میسج سلام، یہ تو روز آتا رہتا ہے سلام، کوئی ضرورت نہیں ہے واپسی سلام کا جواب دینے کی، یا مجھے کوئی تھوڑا سا سائن دینے کی کہ مجھے یہ پیغام پہنچا اور میری طرف سے بھی سلامتی کا جواب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی، ہر انسان اپنی، اسی طرح اگر کوئی آپ کو کئی دوست ہیں، میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی شوق کے مطابق ویڈیو بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو آگے جو دوست آپ کے احباب جاننے والے ہیں ان کو شیئر کر دیں۔ اب فری میں ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن جب انسان یہ سنتا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کو شیئر کر دیں، اسی وقت اس کا وہ جو شعبہ ہے نا کنجوسی والا کلک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیوں میں بلا وجہ کیوں آگے کلک کروں، آگے شیئر کروں، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، میں نے اس سے کیا حاصل کرنا ہے، نہیں چھوڑو اس کو نا، سن لیا میں نے فائدہ اٹھا لیا، جو باتیں میں نے سننی تھی وہ سن لی، اب دوسرے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے ہمارا۔ بھئی آپ کو اگر کوئی دوست کوئی کہتا ہے یار یہ ویڈیو آئی ہے، ہاں ایک چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ کارآمد ہے، یہ فائدہ مند ہے، دوسروں کے لیے بھی وہ سنیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، تو اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں چھوڑو پرے، میں نے تو سن لیا نا، مجھے کیا ضرورت ہے آگے کلک کرنے کی یا آگے شیئر کرنے کی کہ کسی اور کا بھی کوئی سن کے فائدہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہے مائنڈ سیٹ، کیوں کہ انسان کے اندر ایک وہ کیا کہتے ہیں، یا اس کو آپ کنجوسی کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ جیلسی کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو شاید کسی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو جائے۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ والا پوائنٹ یا یہ جو سوچ ہے، اس کو ہم اگر چھوٹے سے پوائنٹ سے چینج کر لیں، کوئی آپ کو کوئی کام کوئی کسی قسم کا کہتا ہے اور آپ کی کوئی اس پہ کاسٹ بھی نہیں آ رہی، کوئی ٹائم بھی نہیں لگ رہا، آپ اپنے جاننے والوں دوستوں کو آگے اگر شیئر کر دیتے ہیں، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کمنٹس بھی اس پہ آئیں گے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا، یہ اس چھوٹے سے مائنڈ سیٹ سے آپ دنیا کے باقی کاموں میں بھی لوگوں کی مدد کرنے میں اور ان کے کام آنے میں وہ آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ ہر انسان مرضی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے فہم اور عقل دیا، کیونکہ رہنا اس دنیا میں چند سال ہی ہے، بعد میں ہر صورت میں جانا ہی جانا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ گارنٹی یا شور ہو کہ اس نے نہیں جانا، اور جس دن چلے جانا اس دن کوئی موقع نہیں ملنا، کوئی لمحہ نہیں ملنا۔ وہ ایک کہانی پہلے بھی سنائی ہوئی تھی کہ بادشاہ وہ ایک بہت بڑا سیٹھ، تو جب اس کا وقت آ گیا تو اس نے بڑی درخواست کی بار بار کہ مجھے چند لمحات، پہلے وہ گھنٹے مانگے، پھر اس نے چند منٹ مانگے کہ میری اتنے کروڑ کی میری جو ہے وہ لے لو، میں یہ دے دیتا ہوں، لیکن وہ ja, ich weiß nicht das تو اس نے کیا کہتے ہیں اس کو بار بار جب فرشتے کو کہا کہ بھئی مجھے چند پہلے گھنٹے کی مہلت دے دو، پھر منٹوں کی مہلت دے دو اور میری ساری دولت لے لو، تو جو فرشتہ ہے نا اس نے کہا کہ نہیں ٹائم آ گیا، پھر اس نے کہا مجھے ایک خط لکھنے کی کم از کم مہلت دے دو، تو اس نے جب وہ کہا ٹھیک ہے یہ مان لو، وہ اپنا خط لکھ رہا ہے کہ بھئی لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ دنیا والوں میں تو جا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو وقت آپ کا اس دنیا میں ہے اس کو انجوائے کر کے گزریں۔ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے آپ کی بیوی آتی ہے، اس کے بعد آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے دوست یار بھی ہیں اور باقی جاننے والے ہیں، ان سب کو ٹائم دیں، ان سب کے جذبات کا خیال رکھیں اور زندگی کو ہنس کے جئیں،
خوش ہو کے جی گزاریں، نہ کہ رو رو کے کنجوسیاں دکھا دکھا کے، اور کوئی بندہ بلائے مدد کے لیے اور آپ کہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے وقت گزار رہے ہوں۔ یہ وہ بہرحال اس کا وہ مختصر تجربہ ہے کہ جتنی زندگی ہے اس کو انجوائے کریں، اور اپنے عزیزوں کو اور اپنے قریبی رشتوں کو خوشی کے ساتھ وقت دے کے انجوائے کریں زندگی، کیونکہ جس وقت ٹائم آ جائے نا اس وقت انسان کو یہ خیال آنا ہے کہ میں یہ بھی کر لیتا، میں وہ بھی کر لیتا، تو شاید میری جو سنور جاتی۔ بہرحال یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ باقی ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم دی ہوئی ہے، ہر ڈائریکشن پہ آپ نظر رکھ سکتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے بندے کو اس دنیا میں بھیجا تو اس کو ساتھ عقل بھی دی کہ وہ خود سوچے، نہ کہ ان جاہل لوگوں کے اوپر یقین کرے جو آپ کو اکسا رہے ہوں کہ دنیا کا حق مارو، نفرتیں پھیلاؤ، اور اسی طرح اپنے قریبی جو آپ رشتے ہیں، آپ کے جو تعلق دار ہیں، ان کے ساتھ اپنا وقت جو ہے مثبت رنگ سے ہنستے کھیلتے گزاریں۔ ہوتا تو مشکل ہے، وہ کہتے ہیں راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے، لیکن انسان اگر کوشش کرے، اپنے آپ کو مارنا بھی پڑتا ہے، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، یہ چیزیں ایسے نہیں مل جاتی۔ خوشیاں پانے کے لیے دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، کانٹوں پہ سے خوشیاں تب بھی ملتی ہیں۔ بہرحال یہ آج کا میسج تھا جی، آج آپ کے ساتھ گپ شپ ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ دوست جو ہیں وہ جب یہ سنیں گے تو اپنے کومنٹ سے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ روزانہ کچھ واک بھی ہو جاتی ہے، گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، اور دوست جو ہیں وہ جب ساتھ شامل ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کے کمنٹس دیکھ کے، ان کی اچھی رائے سن کے کہ بھی اس کو آپ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ جو نظارے آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ فرینکفرٹ کا ایک کنارہ ہے، اس کے آگے یہ دیکھیں یہ سب کھیت ہیں، پھر کچھ آگے جا کے دوسرا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو رستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے پیدل چلنے کے لیے سمجھ لیں، یا یہ جو ادھر کسان ہیں ان کے لیے، تو یہ بہت ہی زبردست۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے کہا چلیں ایک چکر بھی چھوٹا سا صبح لگا لیں، اور باقی دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے، باقی پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم۔